السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روى الإمام البزار رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة من الموبقات أو كما قال صلوات ربي وسلام علیہ. اللہ کریم کی توفیق سے کل کے درس میں آخری بات مزدلفہ سے منا واپس آنے تک پہنچی تھی. آج کے درس میں رحمان و رحیم رب کریم کے فضل و کرم سے 10 تاریخ کے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے. اس حوالے سے آج کی گفتگو کا پہلا نکتہ 10 تاریخ کے 4 اعمال ہیں اور عربی کے ایک لفظ میں ان 4 اعمال کو ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے اور وہ لفظ ہے رنحت. رنحت، را، نون، ہا اور تا، 4 حروف ان کو ملا دیا گیا ہے. را اس سے رمی، کنکریاں مارنی. نون اس سے نحر، قربانی کرنا. ہا اس سے حلق، سر کو منڈوانا. تا اس سے طواف. کہہ لیجیے میرے ساتھ رنحت. ان 4 اعمال کے حوالے سے بات یہ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 اعمال اسی ترتیب سے کیے. پہلے رمی کی، پھر قربانی کی، پھر حجامت کروائی اور اس کے بعد طواف زیارت کیا. افضل، اعلی، شاندار اور زیادہ ثواب والی بات یہ ہے کہ ان 4 اعمال کو اسی ترتیب کے ساتھ کیا جائے. اور اگر کوئی شخص ان اعمال کی ترتیب کو بدل دے تو اس کے بارے میں جو بات ابھی اللہ کی توفیق سے تفصیل سے عرض کی جائے گی اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر کوئی شخص ان 4 اعمال کی ترتیب کو تبدیل کر دے اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی دم نہیں. آئیے اس بارے میں میرے ساتھ چند ایک احادیث سماعت فرمائیے. پہلی حدیث امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی. ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو عرض کیا، میں نے
اور رمی سے پہلے طواف زیارت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا شخص آیا، اس نے عرض کیا میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر کو مونڈا ہے۔ آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ تیسرے نے عرض کیا میں نے رمی سے پہلے ذبح کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اسی حوالے سے دوسری حدیث، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کو قربانی کے دن جمرہ کے پاس کھڑے تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمی سے پہلے، کنکریاں مارنے سے پہلے سر کو منڈوایا ہے۔ آپ نے فرمایا رمی کرو اور کوئی حرج نہیں۔ تیسری حدیث امام احمد رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سر منڈوانے سے پہلے طواف زیارت کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر منڈواؤ یا بال کٹواؤ اور کوئی حرج نہیں۔ چوتھی حدیث میں ہے، ایک شخص نے ذکر کیا میں نے ذبح سے پہلے طواف زیارت کیا۔ آپ نے فرمایا ذبح کرو اور کوئی حرج نہیں۔ یہ 4 روایات آپ نے میرے ساتھ سنی۔ اس میں 6 آپ نے جو روایات سنی ہیں، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ 6 سوالات کے جواب میں آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ ان 6 سوالات کے جوابات کا خلاصہ پھر سنیے۔ رمی سے پہلے طواف کرنا کوئی حرج نہیں، حلق سے پہلے، سر منڈوانے سے پہلے طواف کرنا کوئی حرج نہیں، ذبح سے پہلے طواف کرنا کوئی حرج نہیں۔ طواف اس کا نمبر کتنا تھا بولو؟ اب 3 اشخاص نے، ہر ایک نے اپنا اپنا قصہ یہ بتلایا۔ ایک نے رمی سے پہلے، ایک نے سر منڈوانے سے پہلے، ایک نے ذبح سے پہلے طواف کیا، اور آپ نے تینوں کو ایک جواب دیا کوئی حرج نہیں۔ 3 یہ سوالات ہو گئے۔ چوتھا، ایک شخص نے یہ عرض کیا تھا کہ اس نے ذبح سے پہلے سر منڈوایا، اور ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ اس نے کنکریاں مارنے سے پہلے سر منڈوایا۔ سر منڈوانا 2 سوالوں میں 2 کاموں سے پہلے ترتیب بدل کے کیا، ذبح سے پہلے اور رمی سے پہلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سوالات کے جواب میں فرمایا لا حرج۔ چھٹی بات جو آپ سے پوچھی گئی کہ ایک شخص نے رمی سے پہلے ذبح کیا، آپ نے اس کے جواب میں بھی فرمایا کوئی حرج نہیں۔ 6 سوالات ترتیب بدلی گئی، 6 کا جواب 1 لا حرج۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں فما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم او اخر الا قال افعل
ولا حرج. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بارے میں بھی پوچھا گیا کہ ترتیب کو بدل دیا ہے، آپ نے ترتیب کے بدلنے کے حوالے سے ہر سوال کا ایک ہی جواب دیا، افعل ولا حرج. جو ابھی کام نہیں کیا وہ کرو اور تجھ پر کچھ بھی نہیں، لا حرج. اس کے بارے میں امام نووی فرماتے ہیں لا حرج سے مراد یہ ہے لا شیء علیک مطلقا، تیرے ذمے کوئی چیز نہیں ہے. اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں لا شیء علی، اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں. ان احادیث سے جو بات معلوم ہو رہی ہے کہ 10 تاریخ کے اعمال میں ترتیب کو عدلنا بدلنا وہ کیسے بھی بدلی جائے، اس کے حوالے سے بدلنے والے پر کوئی کسی قسم کا نہ گناہ ہے نہ دم ہے. سمجھنے کے لیے اور عمل کے لیے یہ بات یہیں تک بہت کافی ہے، لیکن مزید بات کو اجاگر کرنے کے لیے آئیے حضرات ائمہ اللہ ان سب پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی بات بھی سن لیتے. اس بارے میں حضرات ائمہ اللہ کی ان سب پر رحمتیں ہوں، ان کی متعدد آراء ہیں. ایک رائے جو عام حضرات ائمہ کی ہے اور وہ رائے حضرات ائمہ مالک، ثوری، شافعی، احمد، اسحاق اور ابو ثور کی ہے کہ جو شخص ترتیب بدلے اس کے ذمہ کسی ترتیب کے بدلنے پر کچھ بھی نہیں. دوسری رائے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں یا ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک ہر ترتیب کا بدلنا اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں. صرف اگر کوئی شخص ذبح سے پہلے سر منڈوا لے تو اس پر ایک دم ہے، اس کے علاوہ کسی بھی ترتیب کے بدلنے کی وجہ سے اس پر کچھ بھی نہیں. امام ظفر رحمہ اللہ تعالی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں کہ جو حج قران کرنے والا ہے اگر وہ قربانی سے پہلے حجامت کروا لے تو اس پر 2 دم ہیں. کتنی رائے ہو گئی؟ 3. ان 3 میں جو پہلی رائے ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کے 2 بڑے شاگرد قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہم اللہ تعالی، ان دونوں کی رائے وہی ہے جو عام حضرات ائمہ کی ہے. قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی دونوں، ان کی رائے یہ ہے کہ جس طرح احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ کسی قسم کی تقدیم اور تاخیر سے کچھ نہیں، اگرچہ وہ حجامت قربانی سے پہلے کروے، تو امام ابو یوسف اور امام محمد انہوں نے اپنے استاد محترم حضرت امام ابو حنیفہ کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، حدیث کے مطابق انہوں نے فتویٰ دیا ہے. آئیے اس بارے میں موطا امام محمد اس کی عبارت کو سنتے. امام محمد کے موطا میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث روایت کی گئی، اور اس میں ہے ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا میں نے رمی سے پہلے قربانی کی. آپ نے فرمایا ارم ولا حرج، اب کنکریاں مارو اور کوئی حرج نہیں. دوسرا شخص آیا،
عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں نے قربانی سے پہلے حلق کیا۔ آپ نے فرمایا ذبح کرو اور کوئی حرج نہیں۔ اسی حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اعمال کی تقدیم تاخیر کے بارے میں جو سوال بھی کیا گیا، آپ نے فرمایا کرو اور کوئی حرج نہیں، جو کام باقی ہے وہ کرو، جو کر چکے ہو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب سنیے امام محمد کا فرمان۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم نَأْخُذْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث روایت کی گئی ہے ہم اسی کو پکڑتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا لا حرج فی شیء من ذلک، ان میں سے کسی عمل کے آگے پیچھے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد امام محمد فرماتے ہیں وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا حرج فی شیء من ذلک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ ان اعمال کے تقدیم اور تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور ان کے نزدیک صرف ایک بات میں، جبکہ حج تمتع اور قران والا ذبح سے پہلے سر منڈائے تو اس پر ایک دم ہے۔ امام محمد یہ رائے کن کی بیان کر رہے ہیں؟ بولو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی۔ اور اس کے بعد امام محمد اپنا فیصلہ دیتے ہیں وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، اور ہمارا سے کیا مراد ہے؟ علامہ لکھنوی رحمہ اللہ تعالی اس کی شرح میں لکھتے ہیں اما نحن، اس سے مراد ہے میرے ساتھی قاضی ابو یوسف اور میں محمد، اپنے دونوں کی بات کرتے ہیں۔ اما نحن فلا نرى علیہ شیئا، ہم دونوں اس شخص پر کوئی دم نہیں سمجھتے جو کہ قربانی سے پہلے سر منڈوا لے۔ امام محمد پر اللہ کی لاتعداد رحمتیں، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر بھی اللہ کی لاکھوں رحمتیں۔ بات سمجھیے، امام محمد نے اپنے شیخ، اپنے امام کی رائے پیش کی، اس سے پہلے حدیث پاک نقل کی، اور آخر میں اپنا فیصلہ کیا دیا؟ میں محمد اور میرے ساتھی قاضی ابو یوسف ہم اپنے استاذ کی رائے کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے، ہم کس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں؟ حدیث پاک کے مطابق۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے 10 تاریخ کے اعمال میں سے 10 تاریخ کے اعمال 4، اور ان 4 کا ترتیب سے کرنا اعلی و افضل، اور اگر کوئی شخص اس ترتیب کو باقی نہ رکھے اس پر نہ کوئی گناہ اور نہ کوئی دم۔ 10 تاریخ کے اعمال کے حوالے سے میری گفتگو کا دوسرا نقطہ، 10 تاریخ کا جو پہلا عمل ہے رمی، اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ امام ابن خزیمہ اور امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث کو روایت کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے تو جمرۃ العقبہ، بڑا جمرہ، یہاں ان کی راہ میں شیطان آیا، انہوں نے اسے 7 کنکریاں ماری اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر دوسری مرتبہ جمرہ ثانیہ پر شیطان ان کی راہ میں آیا، خلیل الرحمن نے پھر 7 کنکریاں ماری اور اللہ کے فضل و کرم سے شیطان زمین میں دھنس گیا۔ تیسری مرتبہ جمرہ ثالثہ، تیسرا جمرہ، وہاں شیطان روبرو آیا،
خلیل الرحمن علیہ السلام نے اسے پھر تیسری مرتبہ 7 کنکریاں ماری اور وہ زمین میں پھر دنس گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الشیطان ترجمون وملت ابیکم ابراہیم تتبعون. جمرات کو کنکریاں مارنے سے تم شیطان کو کنکریاں مارتے ہو اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرتے ہو. تو کنکریاں مارنے کا پس منظر یہ ہے کہ خلیل الرحمن اللہ کریم نے ان کی سنت کو حج کی عبادت میں اور رمی کی صورت میں قیامت تک کے لیے جاری فرمایا. تیسرا نقطہ، رمی کرنا کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے. میرے ساتھ توجہ کیجیے اور باقی لوگوں کو بھی یہ بات ضرور پہنچائیے. ایک بڑی تعداد کنکریاں مارنے والوں کی سمجھتے ہیں تھا ایک کام کر رہا ہے، اس کام کے کرنے سے کیا ملتا ہے؟ معاف کیجیے، ایک بڑی تعداد ملنے والے اجر و ثواب سے غافل ہے. کام کرنے والے کو جب ملنے والی مزدوری کے بارے میں خبر ہو اور مزدوری بہت زیادہ ہو تو شوق اور ولولہ زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ اور اگر خبر ہی نہ ہو جمائیاں لیتا ہے، بار بار ٹائم دیکھتا ہے کب جان چھوٹے اور بھاگ جاؤ. اور رمی اس کے اجر و ثواب اللہ اکبر. میرے ساتھ 2 احادیث سنیے اور باقی لوگوں تک پہنچائیے. پہلی حدیث ابتدا میں جو پڑھی گئی امام بزار اسے روایت کرتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ فَلَكَ بِكُلِّ حَسَاةٍ تَرْمِيهَا تَكْفِيرُ كَبِيرَةٍ مِّنَ الْمُوبِقَاتِ. کنکریاں مارنا، ہر کنکری کے ساتھ جو تو مارتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی ایک کبیرہ گناہ، اور وہ کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا ہے اللہ اس گناہ کو ختم کر دیتے ہیں ایک کنکری مارنے سے. کتنا بڑا کام ہے. اور اللہ بچائے لوگوں، ایک کبیرہ گناہ، اور جو ہے ہی موبقات میں سے کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں موبقات کا نام دیا ہے. موبقات سے مراد تباہ و برباد کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کے بارے میں کہیں کہ وہ تباہ کرنے والا ہے رحمت للعالمین فرمائیں تو وہ چھوڑے گا؟ جی، ایک کنکری مارنے سے کیا ہوگا؟ صرف کبیرہ نہیں، وہ کبیرہ گناہ جو تباہ و برباد کرنے والے کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتے. پہلے دن 7 کنکریاں، 7 برباد کرنے والے کبیرہ گناہوں سے انشاءاللہ چھٹی. دوسرے دن 21، تیسرے اور چوتھے دن 21، ٹوٹل 70 کنکریاں مار دی جو 13 تک رہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بڑی تعداد اس عمل سے. اب میرے ساتھ توجہ فرمائیے، اگر اس مزدوری کا علم ہو جائے اور یقین ہو جائے تو آدمی کنکریاں مارنے سے چھٹی چاہنے کے لیے بہانے بنائے گا، ایکسکیوز کرے گا. ایکسکیوز وہی نالائق کرتا ہے جسے قدر و قیمت نہ ہو. جسے قدر و قیمت ہو وہ تو کہتا ہے میری میت بھی کام سے اٹھانا، مروں تو وہیں مروں، میں نے گھر مار کے کیا کرنا. کنکریاں مارنے کی شان و عظمت کے حوالے سے ہمارے سبق کی دوسری حدیث امام بزار روایت کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رمیت الجمار کان لک نورا یوم القیامہ. جب تو کنکریاں مارے گا، کنکریوں کا مارنا روز قیامت تیرے لیے نور کا سبب ہوگا.
روز قیامت تاریکیاں ہوں گی، اندھیرے ہوں گے، اور جس نے اللہ کے لیے سنت کے مطابق کنکریاں ماری ہوں گی، ان کنکریوں کا مارنا اس کے لیے روز قیامت نور کا سبب ہوگا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے کنکریاں مارنے اور کنکریاں مارنے کا یہ ثواب میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے۔ گفتگو کا چوتھا نقطہ، اور اس کی طرف احباب خوب توجہ کریں، اور چوتھے نقطے کے عرض کرنے سے پہلے گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے عرض کروں گا، ہمارے ہاں سے مراد بر صغیر میں بہت سی باتیں اپنی مرضی سے دین میں داخل کروی، اور ایسی داخل کی ہیں اللہ اکبر کہ اسلام کے ارکان سے بھی انہیں آگے کروی ہے۔ توجہ کرنا، دین کو ایسی باتوں، اپنے دین کو ایسی باتوں سے پاک کیجئے۔ اور کوئی بات کر کہتے ہیں جی ہمارے مولوی صاحب نے اس طرح بتلایا ہے، ہم نے کتاب میں اس طرح پڑھا ہے۔ اللہ تجھ پہ رحم کرے، کتاب ہے اللہ کی، کتاب ہے رسول پاک کی حدیث، باقی سب چیزیں اس میزان پر تولی جائیں گی۔ جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے سر پر اور دونوں آنکھوں پر، اور جو اس کے مطابق نہیں اس کی کیا حیثیت؟ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں؟ چھوڑو یہ نئی باتیں کرتے۔ اچھی طرح تاکید سے، مقرر تاکید سے عرض کرتا ہوں، میرے اور آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جو معیار ہے، جو کسوٹی ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ کتاب و سنت، اس پہ تولنا ہے۔ جو اس پہ ہے ہمارے سر اور آنکھوں پہ، اور وہ آنکھیں نہ رہیں، وہ سر نہ رہے جو کتاب و سنت کی بات کو سر اور آنکھوں پہ نہ لے۔ لیکن جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی غصہ کرتا تو کرے، نام رکھتا ہے تو رکھے۔ اب جو چوتھا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کے بارے میں حدیث سننے سے پہلے آپ خود اپنے ذہنوں میں اس کا جواب سوچ لیجئے۔ عرفات سے جب آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ بولو۔ حاجی حضرات، سب نہیں لیکن بہت بڑی اکثریت سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ جی بولو۔ نماز کسے پڑھ دیں؟ بڑی تعداد کنکریاں چنتے ہیں۔ اب دیکھیں گے، اللہ کرے میری بات 100% غلط ہو، مجھے خوشی ہوگی، لیکن ہے کیا؟ آپ دیکھیں گے خواتین بھی بندے بھی، اللہ تجھے ہدایت۔ تیرا دین کو جدا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں عرفات میں نماز نہیں پڑھی، اور نہیں پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے نہیں پڑھی، کہاں پڑھی؟ آگے پہلے کنکریاں چنوائیں یا چنی؟ یہ دیسی بات کدھر سے آ گئی؟ اور چھوڑتے ہی نہیں۔ سن لیجئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے مزدلفہ آ کر نماز سے پہلے کنکریاں نہ چننے کا حکم دیا۔ بس نہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی نہ کنکریاں چننے کا حکم دیا۔ جی ہم نے پڑھا، کہاں پڑھا ہے تو نے؟ بخاری میں پڑھا ہے، مسلم میں پڑھا ہے، سنن نبی داؤد میں پڑھا ہے، ترمذی نسائی، کہاں پڑھا ہے تو نے؟ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرات ائمہ انگلیوں پہ شمار کیجئے، احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن جارود، ابن حبان اور بہقی نے، 6 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت فضل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے، وہ روایت کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کی صبح کو، سن رہے ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ کب؟ 10 تاریخ کی صبح کو مجھے فرمایا، ہاتھ آؤ القطعی، میرے لیے کنکریاں چنو۔ نماز سے پہلے فرمایا، مغرب عشاء سے، نماز کے بعد فرمایا۔ کب فرمایا؟ دوسرے دن 10 تاریخ کو فرمایا، میرے لیے کنکریاں چنو۔ اور حدیث پاک میں اس بات کا تعین نہیں وہ جگہ کون سی تھی، اور میرے علم میں اس جگہ کا تعین نہیں۔ وہ جگہ مزدلفہ بھی ہو سکتی ہے، راستے میں بھی ہو سکتی ہے، اور مینا میں بھی ہو سکتی ہے۔ میرے علم کے مطابق
حدیث میں جگہ کا تعین نہیں، اگر ہو جائے سر پر اور دونوں آنکھوں پر، نہ ہو تو مراد یہ ہے کہ جگہ کے بارے میں کوئی مسنون طریقہ نہیں، جہاں سے چن لو، لیکن جو چنی گئی وہ رات کو نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد بلکہ نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد، بلکہ کب؟ 10 کی صبح کو۔ حضرت فضل بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے ٹھیکریوں کے برابر آپ کے لیے کنکریاں چنی، جب میں نے آپ کے دستے مبارک میں انہیں رکھا تو آپ نے فرمایا اس طرح کی 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی اور فرمایا دین میں غلو کرنے سے بچو۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، چوتھا نقطہ، کنکریوں ان کا جو اٹھانا ہے اس کے لیے مزدلفہ میں نہ مغرب اور عشاء سے پہلے نہ بعد بلکہ دوسرے دن۔ اور کہاں سے اٹھانا ہے؟ حدیث پاک میں اس کی کوئی تحدید تعین نہیں، جہاں سے دل چاہے وہاں سے اٹھا لے۔ 5واں، 6واں، 7واں اور 8واں نقطہ، ان چاروں کا ذکر ایک حدیث پاک میں ہے۔ حدیث پاک میرے ساتھ سنیے، اور یہ چاروں نقطے اللہ کے فضل و کرم سے اسی حدیث سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے منا آئے، درمیانی راستے سے جمرہ کبریٰ تک پہنچے، آپ نے 7 کنکریاں ماری، آپ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، اور ان میں سے ہر کنکری ٹھیکری کے برابر تھی۔ تو پہلی بات اس حدیث میں اور ہماری گفتگو کا 5واں نقطہ، 10 تاریخ کو صرف ایک جمرہ کو کنکریاں مارنی ہے، اور وہ ہے جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ۔ دوسری بات، کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ اگر کوئی کہے نہیں مجھے شیطان پر بڑا غصہ ہے، میں نے 70 مارنی ہے، اچھی بات ہے، 70 تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر 8 مارے وہ گناہگار ہے، اور بات کروں وہ بدبخت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھا نہ، آپ سے آگے بڑھنے میں خیر ہے، کھوٹا بندہ ہے یہ، آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ بدبختوں کا کام ہے، نیک بختوں کا کام ہے۔ 7 ہیں، 8 نہیں، 7.5 بھی نہیں۔ اور ایک اور بات، اللہ اکبر، اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے دے، کنکریاں مارتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ اچھی چیز ہے جی، کیوں نہیں پڑھنا؟ یہ دین ہے، یہ دین ہے، دین کا اول آخر درمیان محفوظ ہے، دین کا اول آخر درمیان۔ کسی کی مرضی چلتی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، اللہ وہ ہاتھ توڑ دیں جو دین میں اپنی مرضی چلائیں۔ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اور یہ بات کتنی دفعہ عرض ہو چکی ہے، حج ایک تربیتی کورس ہے، حج ایک تربیتی کورس ہے، اور اس کورس کے گولز ہیں، اہداف ہیں، مقاصد ہیں، اور ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ حج اور عمرے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آ جائیں۔ 7 کی نہ 6 نہ 8، آپ نے کنکریاں مارتے ہوئے کہا اللہ اکبر۔ جو شخص یہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر اس نے غلطی کی، جو شخص یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ اکبر اس نے غلطی کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ اکبر کہنا۔ ایک اور بات اسی حدیث میں، اور وہ گفتگو کی 8ویں بات ہے کہ کنکری پتھر نہیں مارنا، کنکری ہو ٹھیکری کے برابر، چنے کے دانے سے کچھ بڑی۔ اب کوئی شخص شیطان پر غصہ کرتے ہوئے پتھر نہ اٹھا لائے، اور بعض لوگ اللہ سب کو ہدایت دے جوتے مارتے، ٹھیک ہے یہ بات، جی مجھے بڑا غصہ ہے شیطان پر۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے غصے میں، اپنی خوشی میں
اپنے عقیدے میں، اپنی عبادت میں کن کا پابند ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 9ویں بات، کنکریاں مارنے کے لیے جو بہترین پوزیشن ہے، کنکریاں مارنے کے لیے جو بہترین پوزیشن ہے، بہترین جو کھڑا ہونا ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کھڑے ہونے کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ بیت اللہ آپ کی بائیں جانب تھا اور مینا دائیں جانب تھا اور آپ کنکری مار رہے تھے۔ شاید پوزیشن اس طرح بنے گی، بیت اللہ اس طرف، مینا اس طرف اور سامنے کنکری مار۔ اللہ اکبر۔ تو کنکریاں مارنے کا مسنون طریقہ بیت اللہ بائیں جانب، منا دائیں جانب اور سامنے کنکری مارے۔ گفتگو کی 10ویں بات، کنکری پھینکتے ہوئے غالب گمان یہ ہونا چاہیے کہ اس جمرہ کے گرد جو حوض بنا ہے وہ کنکری اس میں گر جائے۔ اگر دیکھے کہ کنکری باہر چلی گئی اس کو شمار نہ کرے۔ 11ویں بات، 7 کنکریاں لے کے ایک دفعہ نہ پھینک دے۔ اگر ایسے کرے گا تو ایک شمار ہوگی، 7 نہیں ہوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے کنکری ماری۔ 12ویں بات، کنکریاں مارے اس طرح پکڑ کے رکھتا نہ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری اپنی طاقت کے مطابق۔ 13ویں بات، کنکریاں مارے، کوئی اور چیز نہ مارے، جوتے، لکڑیاں، لوہا نہ، کنکریاں مارنا یہ مسنون ہے۔ انشاءاللہ اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز ہوگا اور کل کا درس انشاءاللہ اس موسم کا میرا عصر کے بعد آخری درس ہوگا۔ تو کل انشاءاللہ الرحمن رمی اور جو بقیہ مسائل جتنے اللہ کی توفیق سے ممکن ہوں گے، کل نماز عصر کے بعد انشاءاللہ 50 منٹ کے لیے اللہ پاک کی زمین علم والوں سے بھری ہوئی ہے۔ بات سن لیجئے، 2 اعلانات۔ ایک تو وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن کل عصر کے درس میں جو اس موسم میں اللہ کی توفیق سے مجھ ناکارے کا آخری درس ہے، تو عصر کے درس میں رمی اور اس کے حج کے جو باقی مسائل جہاں تک ہو سکے عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا۔ اور فجر کے درس میں کل صبح ہو، اور وہ بھی فجر کا انشاءاللہ اس موسم کا آخری درس ہے، اللہ پھر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا عنوان ہے ہم اللہ سے سچی توبہ، ہم اللہ کے روبرو سچی توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تو کل انشاءاللہ فجر اور عصر کو آخری 2 درس اس سفر کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو بات عرض کی گئی اس میں جو غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، خامی ہوئی، اللہ اسے معاف کر دے، اور جو ٹھیک بات ان کی توفیق سے عرض کی گئی اللہ کریم اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے۔